ہے وہ رب کریم معاف کر دے گا، اس سے امید رکھے وہ معاف کرتے ہیں۔ من یصرف عنہ، من جو یصرف پھیرا گیا عنہ اس عذاب سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ تو اس پر رحم کر دیا گیا۔ جس شخص کو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا اس پر در حقیقت رحم کر دیا۔ قیامت کا دن، اب ان کو قیامت پر اعتبار نہیں تھا، اعتبار دلانے کے پیرائے ہیں یہ سارے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اگر قیامت کے دن میں نے نافرمانی کی ہوئی مجھے بھی سزا ملے گی۔ تو نبی کی زبان سے یقین دلایا جا رہا ہے، کس بات کا؟ قیامت کا۔ قیامت کے دن اگر نبی سے بھی غلطی ہو اسے بھی سزا ملے گی، اس بات کے بیان کا ایک مقصد تو وہی ہے جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ قیامت آنا یقینی امر ہے، نبی کو اس پر یقین ہے اور تم لوگوں کو بھی یقین کرنا چاہیے۔ یقین پیدا کرانے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں مزید کہ جو اس دن بچا لیا گیا اس پر رحم کیا گیا۔ تو یہ بیان تفصیل کا کس لیے ہے؟ یقین دہانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جہنم کی سزا کے علاوہ اور اس سے پہلے حشر کی اپنی سزائیں ہے نا، جیسے جھوٹا خواب سنانے والے کے لیے کہا گیا کہ اسے جو کے 2 دانے دیے جائیں اور کہا جائے گا انہیں گرا لگاؤ تب تمہارا حساب کتاب دو۔ تو وہ سارا دن بیٹھ کر، قیامت کا سارا دن، اور کتنا طویل دن ہے؟ 50,000 سالہ طویل دن، وہ گرا لگانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ لگتی ہے گرا جو کے 2 دانوں میں؟ نہیں لگے گی۔ اسی طرح غیبت کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ بیٹھو اور اپنے بھائی کی لاش پاؤ، جن کی غیبتیں کی ان کی ڈیڈ باڈیز رکھ دی جائیں گی، اس کو اس پہ لگا دیا جائے گا، اللہ معاف کرے۔ اسی طرح جو ہیں نوحہ کرنے والی عورتیں اور مرد، تو ان کا کیا ہوگا؟ لوہے کے ناخن ہوں گے اور ان کو گندک کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور وہ گندک دھوپ کی گرمی سے بھڑکے گی تو ان کا چہرہ وغیرہ جھلسے گا، تو خارش کی شدت سے چہرہ کھجائیں گے تو ان کا گوشت جو ہے وہ چہرے سے اتر جائے گا، اسکن اتر جائے گی، اور پھر جو ہے وہ نہیں آ جائے گی۔ تو یہ 50,000 سالہ طویل دن کی سزا ہے قیامت کے لیے۔ جہنم کی سزائیں الگ ہے، وہ تو بات کی بات ہے۔ اسی طرح جو متکبرین کی سزا کیا؟ وہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور وہ رینگ رینگ کر حشر تک پہنچیں گے، لوگوں کو پیروں کے نیچے روندے جائیں گے۔ یہ سزا ہوگی نا ان کی۔ کسی کو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اللہ معاف فرمائے، کسی کو بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب ایسے لوگوں کو پھر وہ پورا دن اسی تکلیف میں گزارنا پڑے گا۔ تو اس طرح مختلف سزائیں ہیں جو حشر کے دن کی ہیں، اور حشر کے دن انعامات بھی ہوں۔ کن کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے، جو قبر سے اٹھائے جائیں گے، لباس پہنائے جائیں گے، پھر لا کر انتظار گاہوں میں بٹھا دیے جائیں گے۔ وہ یہ سارے مناظر دور سے دیکھیں گے لیکن نہ ان پر اس گرمی کا اثر ہوگا جو حشر کی ہے، اور نہ ان کو دوسری تکالیف ہوں گی، اور وہ اطمینان کے ساتھ فیصلے کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے۔ تو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق انتظار گاہیں ہوں گی، ویٹنگ روم ہوں۔ اب یہ ہماری اپنی استعداد پر ہے کہ ہم کس لائق اپنے آپ کو ثابت کریں۔ اگر ہمارے پاس ٹکٹ ہوگا تبھی کسی وی آئی پی روم میں جا کر بیٹھیں گے نا، تو ٹکٹ تو بس آج ہی کمائے جا سکتے ہیں۔ ان کی قیمت نیکی اور نیک اعمال ہے، پیسہ نہیں۔ ہاں پیسہ بھی ہو سکتا ہے نیکی کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ تو لہٰذا اللہ رب کریم اس دن میزبانی فرمائیں گے۔ جنت کی میزبانی تو بات کی ہے نا، قیامت کے دن میزبانی فرمائیں گے۔ کن کی؟ نیکوکار کی۔ ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے، ساتھی ہوں گے، پھر نیک افراد جو ہیں وہاں اکٹھے بھی ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا، پھر لمبا دن گزارنا، سائے ہوں گے، صوفے لگے ہوں گے، سیٹس لگی ہوں گی، بیٹھیں گے آرام سے اور انتظار کریں گے فیصلہ ہونے۔ تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کا دن بعض مومنوں کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے کے برابر ہوگا۔ 50,000 سالہ کی طویل دن ان کو ایسے گزرتا ہوا محسوس ہوگا گویا ایک نماز سے دوسری نماز کا 4-5 گھنٹے کے مطابق نکل جائے۔ اور باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ حشر کے انتظار کی شدت سے ہی نڈھال ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے انبیاء کرام علیہ السلام سے جا کر کہ اللہ ہمارا حساب کر دے، بے شک جہنم میں ڈال دے، حشر کی تکلیف سے تو نجات دے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اس دن کی سزا سے بچایا گیا اس پر بہت زیادہ رحم کیا گیا، لہٰذا یہ بھی دعا مانگا کیجیے کہ اللہ حشر کے عذاب سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، کیا ہے؟ پڑھیے۔ اتنا بڑا سر کیوں ہلایا؟
اللہ آپ نے جو دعا پڑھی، دعا تو بڑی اہم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب آپ یہ دعا ایز اٹ از پڑھتے ہیں تو آخرہ میں پھر حشر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو یہیں تک پڑھنا چاہیے، نار تک، اس سے آگے مت پڑھیں. یہ جو آگے کیا گیا نا، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا قرآن کے اوپر اضافہ ہے، اور قرآن کے الفاظ میں اضافہ یا کمی دونوں ہی حرام. ٹھیک ہے، ہاں ویسے آپ اس کو علیحدہ دعا بنا لیں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے، اس کو پھر علیحدہ پڑھیں، اس کے ساتھ ملا کر کبھی مت پڑھیں. ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من، بولیں، واعوذ بک من فتنۃ، وہ بعد میں آتا ہے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المأثم والمغرم. ٹھیک ہے، اس دعا کو یاد کیجیے، جتنی یاد کر لیں اتنی پڑھتے جائیں، اس کا ہر جملہ اپنی جگہ مکمل ہے. اور یاد رکھیں قرآن اور حدیث کی دعاؤں پر ایڈیشن نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بستر پر جا کر سوتے وقت لیٹ کر جو پڑھنے کی دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ابو قتادہ کو. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو اس کا آخری جملہ ہے وَبِی رَسُولِکَ أَرْسَلْتُ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، تو میں نے وہ بھی نبی کا کہہ دیا. آپ نے سکھائی مجھے تو پھر کہا پڑھ کر سناؤ، تو جب میں نے پڑھ کر سنائی تو آخری لفظ وہ بھی رسولی کا کی بجائے وہ بھی نبی کا کہا. تو آپ نے میرے سینے پر ایسے ہاتھ مارا زور سے، یعنی تھپڑ سے مارا، اور کہا کہ میں نے وہ بھی نبی کا نہیں کہا تھا، وہ بھی رسولی کا کہا. تو حالانکہ نبی یا رسول سے معنی میں فرق نہیں آتا، مگر آپ نے یہ چیز کیوں بتائی؟ الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں. تو قرآن اور حدیث کی دعاؤں کے الفاظ میں تبدیلی بھی نہیں کرنی، اضافہ بھی نہیں کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دعا بہت اچھی ہے تو آپ اسے علیحدہ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علیحدہ پڑھ لیں، ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اور جو کچھ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ کی مرضی، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ربنا آتینا کا حصہ مت بنائیں. ٹھیک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اضافے مت کریں، الفاظ کی تبدیلی بھی منع. صرف صیغہ بدل سکتے ہیں دم میں، جو دم کی دعائیں ہیں سر درد وغیرہ کی، تو ان میں دوسرے کو دم کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو دم کر رہے ہیں تو اس کا صیغہ بدل سکتے ہیں، لیکن اور کوئی چیز بدلنا مناسب نہیں ہے. یہ بڑی معروف ہو چکی ہے دعا ربنا آتینا جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں کوئی حرج نہیں، آپ نے جو پیچھے کیا آپ کو علم نہیں تھا، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سختی سے منع ہے. اور باقاعدہ یہ اتنی فیمس ہوئی صرف پاکستان میں نہیں، مختلف علاقوں میں، کہ پھر سعودی فتویٰ کمیٹی کو سوال ارسال کیا گیا کہ ہم اس طرح دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی نے کہا کہ درست نہیں ہے. تو پھر سوالیہ لسیمین صاحب کا اس کا فتویٰ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جس نے آپ کو بتایا اس نے صحیح بتایا، آپ قرآن کے الفاظ میں آگے ایڈیشن نہیں کریں. کیونکہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، نسل در نسل آگے بچہ آپ سے سیکھے، وہ یہ سمجھ دے کہ قرآن ہے ہی، قرآن میں یہ دعائیں اتنی ہے. تو پھر آپ کے ملازم وغیرہ جب آپ سے سیکھتے ہیں، وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، حروف شناس بھی نہیں ہوتے، تو وہ پھر بعد میں کہیں گے کہ سیدھے سیکھی دعائی اڈی ہے. تو پھر وقتی طور پر تو جھگڑا پڑے گا، بے شک قرآن کے جھگڑے چک جاتے ہیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، مگر مشتبہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز جس سے شک پیدا ہوتا ہو اس سے دور بھاگنا ہی ضروری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں وہ واضح ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں، کچھ چیزیں ان کے مابین ہیں جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے. جس نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر نا یہ ہے کہ کوئی قرآن کے الفاظ میں تحریف کی نیت سے ایسا نہیں کرتا، لیکن امکان تو ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کسی فتنے کا سبب بنے، لہٰذا اس کو ترک کر دیں. اور اس دعا کو اگر یہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ اس کو علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ دعا بنا.
اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ وہ دعائیں سیکھیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نا مجھے ایک دعا سکھا دے جو میں نماز میں پڑھا ہوں، میری محبوب دعاؤں میں سے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب تھے، بڑے عالم تھے، شاعر تھے. اما عائشہ کو پتہ شاعرہ تھی تو حیت دان بھی تھی. تو ایک مرتبہ ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اما آپ شاعرہ، اس پر تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی کیونکہ ابو بکر بڑے شاعر تھے، تو حیت آپ نے کس سے سیکھی، ستاروں کا علم کس سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا اپنے باپ سے. اور علم الانصاب میں ماہر تھے ابو بکر، اپنے وقت کے ماہر ترین علم الانصاب کے ماہر ترین آدمی تھے. لوگوں کے نسب نامے بڑی اچھی طرح جانتے تھے. تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، چند گنے ہوئے لوگوں میں سے تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے. تو ایک دعا نہیں بنا سکتے تھے، لیکن میں جو دعا بناؤں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، بڑا فرق ہے، بڑا فرق. کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، جو اصل اس بات میں ہے، اس میں نہیں ہو سکتا جو آپ کی زبان سے نہیں نکلی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نماز کے آخر میں پڑھا کروں. اب کون بتائے گا آپ نے کیا دعا سکھائی؟ شاباش، احسن، صحیح پڑھا آپ نے. یہ آپ کے پاس اللہم میں موجود ہے، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں اس میں یہ دعا موجود ہے. اللہ جی میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اب آپ مجھے بخش دیں کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تک حدیث اتھینٹک ہے. اس کے بعد جو ہے وَارْحَمْنِی إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ، یہ جو حصہ ہے یہ ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں نہیں ہے. جس روایت میں ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس وجہ سے اتھینٹک جو روایت ہے وہ یہی تک ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فإنک لا یغفر الذنوب الا انت. یہاں تک کنفرم ہے، ٹھیک ہے. میں ویسے آپ کو علمی بات بتا رہی ہوں، پورا پڑھے کوئی حرج نہیں. اور اگلا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے وَارْحَمْنِی إِنَّکَ أَنْتَ الغفور الرحیم، اس حصے میں تھوڑا سا یعنی شبہ ہے، اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن آپ بے شک پورا پڑھیں، ضعیف سند کی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. میں ویسے آپ کو علمی اعتبار سے بتا رہی ہوں کیونکہ جب آپ اللہم کھولیں گے نا تو وہ آپ کو پوری نہیں ملے گی. اچھا مجھے دکھائیں. تو اس میں جو ہے نا یہ آخری حصہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے نا سوال اٹھتا ہے کہ یہ مکمل کیوں نہیں. تو بہرحال یہ دعا اب دیکھیں کتنی سادہ سی دعا ہے. اور کیا یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تو پھر وہ مستند ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ نکلی تو پھر یہ مستند ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا، میں نے بھول کی، آپ نے صحیح یاد رکھا. یہ پوری جو ہے اس میں موجود ہے اللہم میں. تو آپ بہرحال اس کو پورا بھی پڑھیں یا یہ جو ہے فَغْفِرْلِی تک پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پورا پڑھنے میں زیادہ بہتری ہے، زیادہ جامع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بڑی سادہ سی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے سکھائی، بہت سادہ دعا. تو کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا؟ سند حاصل کرنے کے لیے، سند حاصل کرنے کے لیے. تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل کیا سکھاتا ہے؟ ہم وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے. تو لہٰذا انتہائی کوشش کیا کریں معصورہ دعائیں یاد کرنے کی، اور قرآن اور حدیث کی دعائیں جب یاد کریں تو ان پر ایڈیشنل الفاظ شامل مت کریں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوگی. تو قیامت کے دن سے اور قیامت کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے، چھوٹی سی ہے، ربی لا تخزنی یوم یبعثون. ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں اس دن مجھے رسوا نہ کر. چھوٹی سی ہے، 4 لفظ ہے اس کے اندر، آپ آسانی سے یاد کر سکتے. پھر انہیں نا اپنی نمازوں میں شامل کریں، اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک، آپ کی نماز قنوت والی ہو جائے گی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھی نماز کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا طویل کروں، جو لمبی ہو، جس میں قیام لمبا ہو. تو جب دعائیں مانگیں گے تو پھر نمازوں میں سکون آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا. نماز میں دعا آپ قیام میں بھی مانگیں، رکوع میں بھی مانگیں، دعاؤں پر کوئی پابندی نہیں. تو پھر نمازوں میں تھوڑی طوالت آئے گی، حسن آئے گا. اور دوسرا خشوع و خضوع بڑھے گا، ہے نا. اور تیسرا جب نماز سکون سے پڑھیں گے تھوڑا لمبا، تو آپ کو فزیکل اور مینٹل ریسٹ ملے گا. جو برڈن پڑا ہوتا ہے نا کام کا، وہ آپ کو ریلیف اس سے ملے گا، آپ ریلیکس فیل کریں. ابھی نہیں نا ملتا، اس کی ریزن پتہ ہے کہ اٹک ہے مار کے تو بھاگ جاتے ہیں. اٹھک بیٹھک ہے نماز تھوڑا ہی. تو جب نماز کو نماز بنائیں گے نا تو اس کے یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ. لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے کھلی ہوئی کامیابی. کیا؟ قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جانا. تو بہانے پیدا کیا کرے بھائی. کیا ہے بہانہ؟ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے کوئی بہانے ہی پیدا کرے نا. تو کیا بہانے؟ کوئی بتائیں. اگر ایک شخص قیمتی لباس پہن سکتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے نہ پہنے، تو قیامت کے دن اللہ اسے جنتی لباسوں میں سے اپنی مرضی کا لباس منتخب کرنے کا اختیار دے. کس کا قول ہے؟ حدیث مبارکہ ہے اللہ والو، میں کئی دفعہ سنا چکی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قیمتی لباس پہن سکتا ہو اللہ کی رضا کے لیے نہ پہنے، قیامت کے دن اللہ اسے جنتی لباسوں میں سے لباس منتخب کرنے کا اختیار دیں گے. کیا مطلب اللہ کی رضا کے لیے نہ پہننا؟ اللہ راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم کم قیمت کپڑا پہنے؟ نہیں. آپ اپنے کپڑوں کے لیے میاں سے آپ نے کہا مجھے پیسے دے، میاں نے آپ کو 20,000 دیا کہ چلو عید کے کپڑے بنا لو. اب آپ کے کسی بہن بھائی کی، کسی مجبور مسلمان کی ضرورت سامنے آ گئی. اب آپ 20,000 میں 10,000 کے اچھے سے 2 جوڑے لے سکتے ہیں، ہے نا، اور 10,000 میں اوپر کی چیزیں جوتے شوتے لے سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے امتحان آ گیا، آپ اس میں سے 15,000 صدقہ کر دیں اور 5,000 میں سستے والا 2-2,500 والا ایک جوڑا بنا لیں، گزارا کر لیں. کر سکتے ہیں؟ ایسا ہمت ہے؟ یہ کام کم ہمت لوگ نہیں کر سکتے. ان کاموں کے لیے ہمت چاہیے، بزدل لوگ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنا عبایا خریدنا ہے، شادی ہے کسی بچے کی آپ کی فیملی میں، اور آپ نے اس کے لیے ڈیزائن کرانا ہے، آپ نے پیسے اکٹھے کیے، کمیٹی نکلوائی اپنی. اب آپ نے سوچا ہے کہ میں یہ کام کروا کے وہ کام کرا کے دیکھنا 15-20 ہزار کا یہ عالیشان عبایا بنواؤں. آپ کے سامنے کسی کی شدید ضرورت آ گئی اور آپ نے نہیں بنوایا، پہلے پر ہی گزارا کر لیا اور وہ پیسے صدقہ کر دیے. یہ ہیں عزم والے کام. تب قیامت کے دن آپ کو کیا اعزاز ملے گا؟ جنتی لباسوں میں سے جو لباس چاہے لے لو. اب جنت کا لباس پہنا کر اللہ جہنم میں تو بھیجنے سے رہے، جنت میں بھیجے، ہے نا. پھر سفارشی ڈھونڈ لے. کون سفارش کرے گا قیامت کے دن؟ آپ کو جب سفارشی یاد ہی نہیں ہے تو ان کو سفارشی بنائیں گے کہاں سے؟ قرآن اور رمضان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا یہاں تک کہ اللہ کو راضی کر کے چھوڑے گا. اور رمضان اس کے روزے رکھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یہاں تک کہ اس کی طرف سے اللہ کو راضی کر کے چھوڑے گا. رمضان کہے گا اللہ میرے روزے رکھنے کی وجہ سے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا اور بھوکا پیاسا رہ کر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا تھا، تو آج اسے جہنم میں نہیں بھیج سکتا. اور قرآن بحث کرے گا کہ اللہ جی مجھے پڑھنے کے لیے راتوں کو جاگتا تھا اور دن بھر مجھ پر عمل کرتا تو مجھے جہنم میں نہیں بھیج سکتا. تو اللہ آخری کاروں کی سفارش مانیں گے، راستہ نکالیں گے. تو حق ادا کریں. رمضان، قرآن، روزہ. رمضان کے علاوہ روزہ، آپ نے فرمایا روزہ تو ڈھال ہے جہنم سے. الصوم الجنہ. اور یہ صرف فرض روزے کے بارے میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے برابر دور کر دیا جاتا. تو رکھے شوال کے 6 روزے، 6 کو ضرب دے 70 سے کتنا بنتا ہے؟ 42. تو 42
1000 हो जाएगा, क्योंकि 70 टाइम आप 6 को दे रहे हैं, 742,000 years, इतना फासला बन जाए, है ना? तो रखिए 6 रोजे, क्या मसला है? क्या हुआ है आपको? रह गई गर्मी तो जहन्नुम की गर्मी से ज्यादा नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये किसी को पिन पॉइंट करके नहीं मैं कह रही, ये सबके लिए है, उनके लिए भी जो बाद में सुनेंगे, आपके लिए भी जो सुन रहे हैं। फिर सूरह मुल्क पढ़ना रात को, सूरह सजदा पढ़ना, अच्छा सूरह बकरा और आले इमरान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह बकरा और आले इमरान को मदाउमत करेगा, यानी हमेशा पढ़ेगा, वो कयामत के दिन उसके आगे 2 नूर बनकर चलेगी। अंदाजा करें, यानी आज अगर आप निकले और आप यानी रोशनी के लिए, अब तो स्ट्रीट लाइट चला दी जाती है ना, तो पहले स्ट्रीट लाइट नहीं होती, तो क्या हुआ करता था? बादशाहों के जुलूस के आगे आगे क्या होता था? वो मशले लेकर चलते थे, है ना? तो आप अंदाजा करें, कयामत के दिन में अंधेरा है, ये भी एक अजीब बात है, ये कयामत की खसूसियत है। सूरज तप रहा होगा सरों के ऊपर और लोगों को अंधेरों का सामना होगा, सूरज की तपिश होगी मगर अंधेरों का सामना होगा, लोगों के जुल्म, उनके गुनाह अंधेरा बनकर उन पर मुसल्लत कर दिए जाए। अब ये कैफियत क्या है? अल्लाह ना करे कि मैं तजर्बा, अल्लाह हमें इससे महफूज कर, लेकिन कयामत के दिन ऑब्जर्वेशन तो होगा इसका। तो उस अंधेरे, उस तकलीफ से बचाने के लिए सूरह बकरा और आले इमरान आगे 2 नूर बनकर चलेंगे। क्या शान होगी उस बंदे की, है ना? तो पढ़े, किसने रोका? पूरा नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकती, उसको पढ़ने में रखें, शुरू किए रखें, खत्म हो तो फिर शुरू करें, खत्म हो तो फिर शुरू करें। ये जो नगमे लंबे वजीफे बनाए हुए हैं अजीब व गरीब किस्म के, छोड़ दें उनको। फिर आप देखिए कि अल्लाह का जिक्र जहन्नुम से बचा लेने वाली चीज कि नहीं? अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पैर अल्लाह की राह में गुबार आलूद हुआ उसे जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। कौन से हैं ये पैर जी? या मुजाहिदीन के और या फिर तालिबे इल्म के। तो इल्म का हुसूल, इल्म की तलब, घर से निकलना, दीन फैलाने के लिए निकलना, धक्के खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप सहना, क्या पता कि कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, यही धूप खाना कयामत के दिन साया मिलने का सबब बन जाए। रहमत हक बहा नमी जोयत, रहमत हक बहा नामी जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना मांगती है, कीमत नहीं मांगती। इसलिए तो अल्लाह ने कहा सिर्फ नेकियां बढ़ा लो, गलतियां कम कर लो, बच जाओ, है ना? फिर आप देखिए, 2 आंसू, पानी के 2 कतरे अल्लाह की राह में सजा से बचा सकते हैं, जहन्नुम से बचा सकते हैं। हदीस है ना कि 2 कतरे ऐसे हैं, पानी नहीं कहा गया, 2 कतरे ऐसे हैं जो जहन्नुम से बचा सकते हैं। कौन से हैं 2 कतरे? एक शहीद के खून का और दूसरा अल्लाह के खौफ से तन्हाई में बहाए गए आंसू। तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसका खौफ महसूस हुआ, रो पड़े। मुश्किल है ये काम। अगर आप कुरान पर गौर फिक्र करके कुरान पढ़े ना, तो आप अक्सर ही रोते हैं, है ना? जब जहन्नुम का तस्करा आता है वो रुलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप तो बूढ़े हो गए अल्लाह के नबी, आपने फरमाया हाँ, मुझे सूरह हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। क्या बूढ़ा कर दिया? कयामत का बोझ महसूस होता था। तो अगर हम फहम के साथ पढ़े तो मुमकिन नहीं है कि कुरान पढ़े रोए, है ना? हमें रोना पता क्यों नहीं आता? हमने तो दौड़ लगाई हुई 7 सिपारे पढ़ने की, ये पता कोई नहीं पढ़ क्या रही, दौड़ लगाई हुई। बहुत बचपन में मुझे याद है, पीटीवी का एक ड्रामा देखा था मैंने, वो आता होता था, 1 किस्त का लंबा ड्रामा आता होता था, तो बहुत बचपन की पुरानी बात है। तो उस वक्त में वो दिखाते थे कि गांव में एक औरत का बेटा पढ़ने शहर चला जाता, तो पढ़कर आ जाता है, तो वो एक ना ढोलचिया रख लेती है कि भाई जब मेरा बेटा कुछ पढ़ेगा ना तो तुमने ढोल बजाना। तो गांव का जो चौधरी होता है वो ढोल की आवाज सुनता है, तो कहते हैं कि ढोल क्यों बज रहा है, गाँव में किसी की शादी वगैरह है?
تو کہتے ہیں نہیں چودھری صاحب ملازم کہتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر ڈھول کیوں بج رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اماں فلانی کا بیٹا پڑھ کے آئے تو وہ جب کچھ پڑھتا ہے نا تو اس نے ڈھول چیئر کو ملازم رکھ لیا, وہ ڈھول بجاتے ہیں. کہتے ہیں چلو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی پڑھ کے آئے, چلو مبارکباد دے کر آتے ہیں. تو وہ آتا ہے تو وہ جی دروازہ کھول, وہ جو ہے نا جاتا ہے, جب چودھری گھر پہ آتا ہے تو اب وہ لڑکا شہر میں جا کے عیاشیاں کرتا تھا, پڑھ پڑھ کے نہیں آیا ہوتا. تو ایسے ہی جھوٹ موٹ کوئی کچھ پکڑاتا ہے تو ایسے ہی جھوٹ موٹ کا پڑھ دیتا ہے. تو اس کی بیٹی کا خط آیا ہوتا ہے, ہفتہ بھر سے آیا پڑا ہوتا ہے. تو وہ کسی سے پڑھواتی تھی کہ میرا بیٹا آنے والا ہے تو میرا بیٹا پڑھ کے سنائے. تو بیٹے کو پڑھنا تو آتا نہیں ہے, تو لہٰذا وہ جھوٹ موٹ کا پڑھ دیتا ہے کہ فصلیں ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے. تو بیٹی کا سسر مر گیا ہوتا ہے تو اس کی تلائی ہوتی ہے. تو وہ ابھی چودھری پہنچتے اور ابھی صورتحال وہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جی اس کی بیٹی آ جاتی ہے نا, اس کے گھر والے نکال دیتے ہیں کہ تمہارے سسر کے مرنے پر تمہارے گھر والے تعزیت کے لیے بھی نہیں آئے تو ہمیں تمہیں نہیں رکھنا. تو وہ روتی ہے آ کر, تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے بتایا نہیں مانگے. جو کہتی ہے میں نے خط تو بھیجا تھا. تو وہ کہتی ہے ابھی تو تمہارے بھائی نے خط پڑھ کے سنا تو اس میں تو کچھ نہیں لکھا. تو وہ چودھری جب خط پڑھتا ہے تو خط تو سسر کے مرنے کا ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کو کہتا ہے اس کو جوتے مارو اور اب ڈول بجاؤ, کہیں پڑھ پڑھ کے کوئی نہیں آئی, یہ دھوکہ دے رہا ہے. تو ہمارا وہ حال عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن دل پر تب تک اثر نہیں کرے گا جب تک قرآن کا مفہوم پتہ نہیں ہو. بہت اچھی بات کہتے ہیں امام کعبہ, معروف یہ قاری بھی ہیں عبد الباسط صاحب, بہت پیارا انہوں نے سوال کا جواب دیا کہ یہی بات کہی گئی خطبے کے دوران. تو کسی نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں, خطبے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, جا کر وہ لے لیں, ایئر فون آپ کو مل جاتے ہیں تو اس میں جو آپ کی زبان ہو وہ سیٹنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر ترجمہ آ رہا ہوتا ہے. تو ترجمہ ایک صاحب نے سنا تو انہوں نے سوال بھیجا کہ جی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے بھی بعض لوگوں نے یہ نئی بات کہنی شروع کر دی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو تو فائدہ ہے, بغیر سمجھے پڑھنے سے تمہیں کیا ملے گا. تو قرآن تو اجر و ثواب کی کتاب ہے, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں, اپنے سینوں سے لگا کر رکھتے ہیں, تو آپ کیوں ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا اگر آپ کا باپ آپ کو خط لکھے اور اس میں آپ کو کچھ کرنے کو کہے, آپ اس خط کو پڑھیں نا سمجھ کے, صرف اس کی عبادت کو بار بار پڑھیں, چومیں, سینے سے لگا کے رکھیں, پھر نکالیں, پھر پڑھیں, سینے سے لگا کے رکھیں. اور جب آپ کا سامنے اپنے باپ سے ہو اور باپ پوچھے کہ میں نے جو کام کہا تھا تو نے کیا, تو آپ کہیں ابا جی کام تو نہیں کیا کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی تھی, میں نے صرف جو ہے نا اس کے الفاظ بار بار پڑھے, روز اس کے الفاظ پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا اور چومتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور عطر لگا کے غلاف میں رکھا ہوا. تو آپ کا باپ خوش ہو جائے گا آپ سے. آپ کے باپ نے آپ کو خط لکھا کام کے لیے, چومنے کے لیے نہیں. تو اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا کام کے لیے, چومنے کے لیے نہیں. تو آپ اس کو سمجھیے, اس حد تک تو سمجھیے کہ آپ جان سکیں اللہ آپ کو کیا سکھا رہے. تو جب پڑھیں گے نا پھر دلوں پر اثر آئے گا اور پھر آپ بھی روئیں گے اس طرح جس طرح سمجھنے والے رویا کرتے. ہمارا یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے فہم نہ ہونے کی وجہ سے. کرنل مشتاق حسین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب اللہ علیہ جنٹل مین میں, فوج میں تھی, ان کی فوج کے یونٹ کی تعیناتی سعودیہ میں ہوگی, تو وہ ٹرانسلیٹر مترجم کے طور پر ساتھ بھیجے گئے. انہوں نے عربی میں ماسٹرز کیا تھا. تو وہ وہاں بتاتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو مسجد میں بیٹھ کر میں قرآن پڑھنے لگ گیا. تو کہتے ہیں ایک عرب بدو تھا, دیہاتی عرب, کیونکہ یہ یونٹ آپ کو پتہ ہے سر سہلاؤں وغیرہ میں رکھے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں گاؤں تھا, تو میں گاؤں میں ہم لوگ کسی کام سے گئے تو باقی لوگ چلے گئے تو میرے ذمہ کام نہیں رہا, میں مسجد میں چلا گیا. تو مسجد میں جا کر ابھی نماز وغیرہ کا وقت تھا, جوتے اتارے, وضو کیا, میں بیٹھ گیا قرآن پڑھنے لگ گیا. اب کہتے ہیں وہاں ایک بدو تھا, ایک ہی تھا اس وقت, وہ میرے ارد گرد ٹہل رہا تھا نا, کہ بار بار مجھے دیکھ کے غصے سے ٹہلنا شروع کرتے. کہتے مجھے پتا چل رہا تھا اس سے مجھ کو غصہ آ رہا ہے, لیکن کیوں آ رہا مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے نوٹس نہیں کیا, میں کہا ہوگا ایسا کوئی مسئلہ. تو کہتے ہیں آخر کار وہ میرے پاس رک گیا, اور یہ کہ اس کو وہ بعد میں کو آئیڈیا ہوا نا کہ وہ بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ یہ میری زبان نہیں سمجھے گا. تو آخری کار اس نے تمام میں مجھے لیکن میں کہہ تو دوں نا, کہا ان کو عربی آتی تھی. تو اس نے کہا کہ تم مسجد میں آئے ہو, تحیت المسجد ادا کیے بغیر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس میں کیا غرض ہے. تو وہ کہنے لگا میں تمہیں اللہ کے نبی کی سنت بتا رہا ہوں اور تم بحث کر رہے ہو, تم کیسے مسلمان ہو, تم تحیت المسجد ادا کیے بغیر قرآن کیسے پڑھ سکتے ہو مسجد میں. میں نے تمہیں بات پہنچا دی, تمہارا دل مانتا ہے تو مانو ورنہ مت مانو. یہ کہتے ہیں غصے سے چلا گیا. تو کہتے ہیں کچھ دیر تو میں چپ چاپ بیٹھا رہا, میں یہ کہ نہ قرآن پڑھا تو اس کی بات کو سوچتا رہا. پھر کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہوئی اس کی اس بات کی بات نا کہ میں اللہ کے نبی کی سنت تمہیں بتا رہا ہوں, تم میرے ساتھ بحث کر رہے. کہتے ہیں میں نے قرآن بند کیا, اور کے پہلے 2 رکعت
تحیت المسجد پڑھے اور پھر آ کر بیٹھا. اب آپ دیکھیں ہم بڑے اہتمام سے کہتے ہیں سعودیہ والے یا عرب لوگ تو وہابی ہیں, گستاخ رسول ہیں. جتنا سنت پر وہ عمل کرتے ہیں ہم 10% بھی شروع کر دیں نا تو دیکھیں ہمارے حالات بدل جائیں دین کے اعتبار سے. لوگ مسجد میں جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو تحیت المسجد پڑھتے ہیں. ہمارے اپنے بچے جو جاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. حالانکہ جتنی دفعہ مسجد میں جائیں گے تحیت المسجد پڑھنا واجب ہے. یہاں تک کہ خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا سنتیں نہیں پڑھنی لیکن تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھنا. خطبے کی اہمیت سے بھی زیادہ اہمیت کس کی آئی؟ تحیت المسجد کی. یہ کیوں ہے ہمارے اندر بے وقوفانہ رویہ؟ کیونکہ ہمیں فہم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فہم کے لیے ضروری کیا ہے؟ دین کا سیکھنا. تو ان احکامات کو سیکھیے, سمجھیے اور پھر ان چیزوں پر عمل کیجیے جو واقعی بچانے والی ہیں, مستند ہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی تاکہ سند ہو جائے. ٹھیک ہے, تو سب سے پیارے صحابی نے سب سے افضل رسول سے ایک دعا سیکھی نا, تو دعا سب سے افضل ہو گئی. لہٰذا اس کو تو ضرور شامل کیجیے اپنی نمازوں میں. ٹھیک ہے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل میں نے عرض کیے ان کو کیا کریں قیامت کے دن بچنے کے لیے. اور ایک فنڈ بھی مقرر کر لیں. ایک چھوٹا سا طریقہ میں بتاتی ہوں, مشکل نہیں. ایک 10 روپے یا 5 روپے کا فنڈ بنا لیں روز کا. زیادہ کا نہ بنائیں, پتہ ہے کیوں؟ پھر آگے چل کر کرنا مشکل ہو جائے گا. سلو بٹ اسٹیڈی. ایک بیگ رکھ لیں یا باکس رکھ لیں اور اس میں روز وہ 5 یا 10 روپے ڈالتے جائیں, اور مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ پیسے نکال کر کسی صحیح مستحق کو پہنچائیں. اور نیت یہی رکھیں کہ اللہ جی میں یہ صدقہ صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ مجھے قیامت کے دن کی سختیوں سے اور کل سرات کی, کہ قیامت کے دن میں سارا ہی آ جاتا ہے نا, قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا کر حفاظت اور کامیابی سے جنت میں پہنچائیں. یہ صدقہ میں خاص اسی لیے دے رہی ہوں. یہ نیت رکھیں اور اس نیت سے یہ صدقہ مستقل نکالیں. 5 روپے مت نکال کر دیں, کیوں؟ وہ آپ بھکاری کو دیں گے نا. آپ اس کو جمع کریں اور 2 مہینے بعد جب آپ کے پاس ایک معقول رقم ہو جائے تو اس کو کسی صحیح مستحق کو دیں. کسی صحیح مستحق کو دیں. بے شک وہ آپ مسجد کو دیں یا وہ آپ کی مرضی ہے کس کو آپ مستحق ڈھونڈتے ہیں. تو اس کو ایک مستقل فنڈ اپنا بنائیں, مستقل عادت بنائیں. اور یہ مشکل نہیں ہے, یہ آسان ہے. اتنے پیسے ہمارے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن پھر کرنا ہے اور اس پر پھر کاربند رہنا. ٹھیک ہے, تو اللہ رب کریم سے پناہ مانگا کریں قیامت کی رسوائی سے, کیونکہ یہ رسوائی یونیورسل لیول پر ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ, دیکھیے یہ پیچھے سے بات جڑی ہوئی ہے. یہ جو بات شروع ہوئی نا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے یہ بات شروع ہوئی. اور اس سے بھی پچھلی آیت بھی جو میں نے عرض کیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, سب اللہ کا ہے. اب اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا اپنا سرپرست بناؤں؟ اب اللہ بتا دیں اگر تم بنا بھی لوگے تو کیا ہوگا. وَإِن, اگر یمسس کا پہنچائے تجھ کو اللہ بِضُرٍ, کوئی نقصان تکلیف, فلا نہیں کاشفہ دور کرنے والا, لہو اس کو, الا ہوا اللہ کے سوا کوئی. تو کاشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور کرنے والا, ہٹا دینے والا. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اصل میں لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں نا کاشف اور نام رکھ لیتے ہیں, تو کاشف ہٹانے والا ہے, اس کے اندر تکلیف کا عنصر موجود نہیں ہے, وہ تو پیچھے سے آئے نا, بزرگ سے آئے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو پھر تقریر بندی کوئی نہیں کر سکتا, اولاد بندی کوئی نہیں کر سکتا, رشتے پابندیاں کوئی نہیں لگا سکتا, سب اللہ کی طرف سے. تو پھر پناہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. جب کوئی یہ مانتا ہے نا کہ اللہ کی تدبیر کو کوئی باندھ سکتا ہے تو در حقیقت وہ شرک مانتا ہے, کیونکہ شریک مان لیا نا, بھائی میرے حکم کو میرے برابر کا یا مجھ سے بڑا بندہ ہی روک سکتا ہے, مجھ سے چھوٹا تو نہیں روک سکتا. اگر میں ایک بات کہتی ہوں کہ بھائی یہ کرنا ہے تو یا تو میرے میاں منع کر سکتے ہیں حکمن, یا میرے ہی لیول کا, جیسے اگر میرے میاں کی کوئی اور بیوی ہو تو وہ میری رائیول ہوں گی, برابر کا مقام ہوگا تو ہو سکتا ہے. میرے بچے اس کو حکمن نہیں روک سکتے, درخواست کر سکتے ہیں میں مانوں نہ مانوں, ایسے ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ مانا کہ اللہ نے ایک حکم جاری کیا اور اس حکم کو روک دیا کسی نے اپنے علم کے زور سے,
تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا معاذ اللہ شریک ہو گیا نا، اللہ کا ہمسر ہو گیا، ند ہو گیا. اللہ نے حکم دیا، اس نے روک دیا. ہے کوئی ایسا؟ کوئی ایسا. تو جب کوئی ایسا نہیں ہے تو تقدیر بندی نہیں ہے، اور اگر تقدیر بندی نہیں ہے تو کھلوانے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جو کام رکتے ہیں ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہوتے ہیں. ابھی کل ایک خاتون جو ہے وہ ملنے آئی ہے، وہ بات ہی کرتی کہ جی میری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لگتا ہے کسی نے قسمت بندی کی ہوئی. بھئی بات یہ ہے آپ اپنے معیار سے نیچے اتریں گے تو رشتے ملیں گے. کمپرومائز کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کمپرومائز نہیں کرتے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے رشتوں میں آج کل کیا ہے، اور یہ میرا مسلسل آبزرویشن ہے. بچیاں فارغ ہونے کی وجہ سے بہت پڑھ گئی، کوئی انجینئر بن گئی، کوئی ڈاکٹر بن گئی، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے. اب لڑکوں نے نہیں پڑھا اتنا، لڑکوں نے ایف اے کیا، بڑا زور مارا، بی اے کیا اور کاموں پہ لگ گئے. اور اکثریت تو جو ذرا مالدار گھرانوں کے بچوں کے وہ ایف اے ہی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے کاروبار سنبھال لیتے ہیں باپوں. اب اس میں لڑکے کم پڑھے ہیں، اب لڑکیاں کہتی ہیں پیسہ بھی ہو ڈگری بھی ہو. اس وجہ سے رشتے نہیں ہوتے. سوچ بدلنا ہو. ہم اپنی غلطی کو نظر میں نہیں لاتے اور ہم جادو ٹونے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لوگوں نے پہلی بات تو یہ کہ آپ اتنی اہمیت ہی کیا ہے کائنات میں کہ کوئی آپ کے پیچھے جا کے جادو ٹونے کرائے گا. کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ وائی؟ اگر آپ کی بچی کی شادی نہیں ہوتی تو کسی کو کون سا فائدہ حاصل ہونے والا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو سے کوئی کام نہیں رکتا. صرف یہ ہے کہ کسی کو ایذا دی جا سکتی ہے لیکن کوئی کام نہیں روکا جا سکتا. اللہ کی تقدیر کو روک دینے والی قوت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہی اس آیت کا مفہوم. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دینے والا ہو، پھر آگے بات روک دی گئی. کہا نہیں گیا، مفہوم وہی ہے. اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس بھلائی سے کوئی محروم کرنے والا نہیں ہے. پھر وہی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ہے نا. اور حدیث قدسی بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے ابن آدم اگر میں تجھے کوئی بھلائی دینا چاہوں اور سارا زمانہ اس بھلائی کو روکنا چاہے تو میرے حکم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور اے ابن آدم اگر میں تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہوں اور سارا زمانہ تجھے بچانے پر آمادہ ہو تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو ایمان مضبوط رکھیے. یہ چیزیں صرف ایمان کی کمزوری دیتی ہیں اور کچھ نہیں دیتی. تو ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے توکل الی اللہ. اور توکل کیا ہے؟ جو میرے رب نے سوچ رکھا ہے وہی ہونا ہے، اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی. رضیت باللہ ربا، کیسے راضی ہوتے ہیں رب سے؟ جو میرے رب نے فیصلہ کیا اٹ از بیسٹ فار می، چاہے اس میں تکلیف بھی ہے لیکن اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر. ٹھیک ہے. فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر ایک بات پر قادر ہے. اللہ کریم ہر بات پر قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کی قدرت کو روک دینے والا بند ابھی بنا نہیں اور نہ کبھی بنے گا. اس کی قدرت کو روک دینے والی ہستی دنیا میں کوئی نہیں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. تو لہٰذا اللہ پر اعتبار کیجیے، ہے نا. اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل سکتا ہے، وہی قسمت کی لکیروں کو بدل سکتا ہے. ذات پر اس کی بھروسہ ہو تو بندے ایک دن رات کے سینے سے سورج بھی نکل سکتا ہے. آدمی کو کیا خبر اس کی منزل ہے کدھر، یہ تو اللہ کو خبر، یہ تو مولا کو خبر. تو اللہ پر اعتماد مضبوط رکھیے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو کسی کو ملی ہے وہ یقین کی ہے. یقین. جب یقین آ جاتا ہے نا تو پھر انسان غیر متزلزل ہو جاتا ہے، ہلایا نہیں جا سکتا. ہم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین میں یہی فرق تھا. انہوں نے درجہ یقین کو پایا تھا اور ہم اس سے محروم. اسی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی اس طرح نہیں آتی. تو یقین کیسے آئے گا؟ کیا طریقہ ہے یقین کے حصول کا؟ قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. دونوں چیزیں ساتھ. اللہ سے دعا کریں. ایک آپ 5 روپے کا فنڈ اپنی تبدیلی کے لیے بھی بنا لیں.
سیریسلی یہ آزمودہ طریقہ ہے. آپ صدقہ نکالیں اپنی تبدیلی کے لیے یا جس کی تبدیلی سے آپ مایوس ہیں. اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی کے لیے الگ الگ صدقہ رکھیں, آپ اپنے پورے اہل خانہ کی تبدیلی کے لیے صدقہ رکھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ صدقہ نکالنا ریگولر بیسس پر تھوڑا مشکل ہے. ریگولر بیسس پر صدقہ نکالنا تھوڑا مشکل ہے, تو پھر اس کی مقدار جو ہے نا کم رکھیں تاکہ آپ نکال سکیں. اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ بجائے بھکاریوں کو دینے کے آپ جو ہے نا اس کو جمع کر لیں اور بعد میں کسی مستحق کو دیں. بعد میں کسی مستحق کو دیں, اور یعنی آپ پیسے اکٹھے ہی رکھیں لیکن آپ جیسے 10 روپے روز نکالتے ہیں, اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. نیت کر لے کہ 5 روپے کا صدقہ جو ڈیلی میں نکالتی ہوں یہ حشر سے اور اس کی سختیوں سے بچاؤ کے لیے, اور 5 روپے اس لیے کہ میں, میرے گھر والے, میرے بچے تبدیل ہو کر ویسے مومن بنے جیسا رب چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ صدقہ اللہ کو پتا نا کہ آپ کس مقصد کے لیے کتنا صدقہ دے رہے ہیں, بس دل میں ارادہ کر لیں اور اس صدقے کو ریگولر عادت بنا لیں. ٹھیک ہے, اور پیسوں کا اس لیے میں نے کہا کہ آسان ہے, ورنہ آپ کھانے کا بھی کر سکتے ہیں. آپ روز جو کھانا پکائیں اس میں سے آپ نکال کر بھیجیں, مگر پھر بھیجیں روزانہ. اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ پھر کہاں بھیجیں کیا بھیجیں, تھوڑا مشقت والا کام ہے. اگر مینیج کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات. راشن لائیں تو اس میں سے نکالیں, وہ پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ آسان یہ پیسوں والا صدقہ لگتا ہے. تو یہ سب سے آسان میں نہیں دے گئی, دودھ دینے گئی ہے بھاجی لگا دیں. تو اس کو ذرا نا مستقل بنائیں, عادت مستقل بنائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تھوڑا کام جو مستقل کیا جائے اس زیادہ کام سے بہتر ہے جو کبھی کبھار کیا جائے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں انگریزی میں, سلو بٹ اسٹیڈی. کچھوا بن جاؤ بھائی, چلتے رہو, کبھی تو پہنچو گے, کہیں تو پہنچو گے. خرگوش ہونے کا کیا فائدہ کہ سوئے پڑے ہیں, ٹھڈے مار مار کر دنیا تھک گئی, مسلمان نہیں جا رہی. ایسی نیند تاری ہے نا, کیونکہ ہم نے سمجھا ہم خرگوش ہیں, 2 جستوں میں پہنچ جائیں. تو اس خرگوشی ذہن کو بدل کر نا کچھوے والا ذہن لیا ہے. چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو, چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ, ہے نا. تو آپ سفر شروع تو کریں. A journey of 1,000 miles starts from a single step. 1000 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو بس کیے جاؤ کوشش میرے دوست, گھبرانا نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کا تعارف آ رہا ہے, یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ کا تعارف آ رہا ہے. آیت نمبر 10 سے ہی موضوع شروع ہوا. کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں, ابھی یہ موضوع آگے چلنا ہے, اور اس موضوع پر تفصیلی جو بات ہے ابھی یہ ہوگی. یہ آیتیں اتنی تفصیل سے پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مکی صورتوں میں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن پہ کلیئر. ٹھیک ہے, ہم لوگ جان لیں ہمارا اور ہمارے اللہ کا تعلق کیا ہے. تو جب ہم یہ ایک جو موضوع ہے اس کو تھوڑا پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے, ہم اور ہمارا رب. کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. تو اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچاننا ہے. اور یاد رکھیے قرآن کا بنیادی موضوع اللہ اور انسان ہی, اللہ, انسان اور ہمارا باہمی تعلق. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے جو انڈر ایسٹیمیٹ کر رکھا ہے نا اس میں سے نکلنا. تو کل انشاءاللہ بات یہیں سے چلے گی. اللہ کی صفتیں ہی آگے بڑھ رہی ہیں تو اس پر باتیں کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.